اچھا، تو آج ہم ذرا ماضی میں جھانک رہے ہیں۔ 1950 کا پاکستان ملک بنے صرف 3 سال ہوئے تھے، بالکل نیا نیا ملک تھا، اپنی جگہ بنا رہا تھا۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس ابتدائی دور کی ایک کافی دلچسپ تصویر دکھاتا ہے۔ چیلنجز بھی تھے اور لوگوں کی زندگی بھی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ ذرائع کیا کہتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں سیاسی صورتحال سے۔ قائد اعظم کا انتقال ہو چکا تھا، لیاقت علی خان صاحب وزیر اعظم تھے۔ تو ملک چل کیسے رہا تھا؟ میرا مطلب ہے آئین تو ابھی بنا نہیں تھا۔ جی، یہ ایک آپ کہیں کہ بہت بڑا انتظامی چیلنج تھا۔ آئین سازی کا عمل تو چل رہا تھا، لیکن وہ وقت طلب تھا۔ تو عبوری طور پر وہ جو پرانا برطانوی دور کا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 تھا نا، اسی کو استعمال کیا جا رہا تھا۔ اچھا۔ ایک طرح کا قانونی ڈھانچہ تو تھا، لیکن ظاہر ہے ایک نئے آزاد ملک کے لیے تو وہ کافی نہیں تھا۔ اور اس وقت اور بھی بڑے فوری قسم کے مسائل تھے۔ جی جی، کون سے مسائل اس وقت سب سے زیادہ اہم تھے؟ دیکھیں، سب سے بڑا مسئلہ تو وہ لاکھوں مہاجرین تھے جو ہندوستان سے آئے تھے۔ ان کو بسانا، ان کے رہنے سہنے، روزگار کا بندوبست کرنا، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں تھا۔ یقیناً۔ پھر دوسرا اہم مسئلہ تھا اقلیتوں کا، دونوں طرف، ہندوستان میں بھی، پاکستان میں بھی۔ تو اسی پس منظر میں اپریل 1950 میں وہ مشہور لیاقت نہرو معاہدہ ہوا۔ اچھا، ہاں۔ جی، اس کا مقصد یہی تھا کہ دونوں ملکوں میں اقلیتوں کو تحفظ کا احساس دلایا جائے، ان کو روکا جائے کہ وہ ہجرت نہ کریں، مطلب حالات کو پرسکون کرنے کی ایک کوشش تھی۔ صحیح۔ اچھا، اور معاشی طور پر ملک کہاں کھڑا تھا؟ ذرائع اس بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ ہاں، معاشی حال تو کافی کمزور تھا۔ بنیادی طور پر تو زراعت پر ہی گزارا تھا، اور وہ بھی زیادہ تر پرانے طریقوں سے ہو رہی تھی۔ اچھا۔ تقسیم کی وجہ سے جو تھوڑی بہت صنعت تھی یا تجارت کے راستے تھے، وہ سب متاثر ہوئے تھے۔ خاص طور پہ مشرقی پاکستان میں پٹسن یعنی جوٹ تو بہت تھا، لیکن کارخانے زیادہ تر ہندوستان میں رہ گئے تھے۔ جی، اور مغربی حصے میں تو صنعت نہ ہونے کے برابر تھی۔ کراچی کیونکہ دارالحکومت تھا تو وہیں سب سے بڑا تجارتی مرکز بن گیا تھا، لیکن مجموعی طور پر انفراسٹرکچر، سڑکیں، ریل، یہ سب بہت کم تھا۔ یعنی معاشی چیلنجز تو تھے ہی، سماجی سطح پر بھی یقیناً بڑے مسائل ہوں گے۔ مہاجرین کا تو آپ نے ذکر کیا، اس کے علاوہ کوئی اور بڑی سماجی تبدیلی یا کوئی تحریک؟ جی، مہاجرین کی آبادکاری تو چلی رہی تھی، لیکن ایک اور مسئلہ جو آگے چل کر بہت بڑا بنا وہ تھا زبان کا۔ یعنی اردو کو قومی زبان بنانے کا جو فیصلہ ہوا تھا نا، ہاں بالکل۔ اس پر مشرقی پاکستان میں جہاں زیادہ لوگ بنگالی بولتے تھے، وہاں بے چینی شروع ہو گئی تھی۔ 1950 میں یہ بھی آپ کہیں شروع کی بات تھی، لیکن ہاں وہ بنیاد پڑ رہی تھی جو پھر 1952 کی بڑی تحریک بنی۔ صحیح۔ اچھا، یہ تو ہوگی ریاست کی، حکومت کی، بڑے مسائل کی۔ مجھے یہ جاننا میں زیادہ دلچسپی ہے کہ عام آدمی کی زندگی کیسی تھی 1950 میں؟ ذرائع اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بہت زیادہ تھی۔ اچھا۔ بزرگوں کا احترام، ایمانداری اور قناعت، یعنی جو ہے جتنا ہے اس پر صبر شکر، یہ چیزیں بہت عام تھیں۔ شہر ہوں یا گاؤں، زندگی سادہ تھی مگر محنت والی تھی۔ آج کل والی بھاگ دوڑ نہیں تھی۔ بجلی، پانی، یہ سہولتیں بھی ہر جگہ نہیں تھی۔ کراچی میں ٹرامیں وغیرہ ہوتی تھی شاید؟ جی ہاں، کراچی جیسے شہر میں ٹرامیں تھیں۔ وہ اس وقت کی شہری زندگی کا ایک اہم حصہ تھیں، لیکن ملک کے باقی حصوں میں تو سفر وغیرہ کی سہولتیں بہت بنیادی تھیں۔ بیل گاڑیاں، ٹانگیں، بسیں بھی کم تھیں۔ تو کیا تعلیم کی کمی کے باوجود لوگ دنیا داری سمجھتے تھے، باخبر تھے؟ بالکل، دیکھیں، رسمی تعلیم، اسکول کالج والی، وہ عام نہیں تھی۔ خاص طور پہ دیہاتوں میں اور خواتین میں تو شرح خواندگی بہت ہی کم تھی، لیکن لوگ زندگی کے تجربے سے سیکھتے تھے۔ صحیح۔ بزرگوں سے، اپنی روایات سے، عملی زندگی کی سمجھ بوجھ بہت تھی، اور مذہب کا اثر بہت گہرا تھا۔ صرف عبادت تک نہیں، بلکہ روزمرہ کے لین دین، اخلاق، تعلقات، سب میں نظر آتا تھا۔ اور رشتے ناتے، محلے داری؟ جی، خاندان اور پڑوسیوں کا ساتھ بہت اہم تھا۔ لوگ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے۔ لباس بھی سادہ تھا۔ مرد عام طور پر شلوار قمیض پہنتے تھے، کچھ واسکٹ پہنتے تھے، پگڑی یا ٹوپی ہوتی تھی۔ خواتین شلوار قمیض، دوپٹہ یا کچھ علاقوں میں برقع بھی۔
تفریح کا کیا ذریعہ تھا؟ سب سے بڑا ذریعہ تو ریڈیو تھا۔ خبریں بھی اسی سے سنتے تھے اور گانے وغیرہ بھی۔ بس لوگ کم وسائل میں بھی یوں لگتا ہے کہ زیادہ مطمئن تھے۔ تو خلاصہ اگر کریں، 1950 کا پاکستان ایک بالکل نئی ریاست جو سیاسی، معاشی، سماجی ہر طرح کے چیلنجز سے نمٹ رہی تھی، لیکن اس کی بنیاد ایک ایسی ثقافت پر تھی جہاں سادگی تھی، محنت تھی، آپس میں جڑت تھی، قناعت تھی۔ یہ اقدار بہت اہم تھی۔ جی بالکل۔ اور یہاں ایک بات سوچنے کی ہے جو مجھے اہم لگتی ہے، وہ یہ کہ اس دور کی وہ جو بنیادی قدریں تھیں نا، وہ کمیونٹی کا احساس، تھوڑے میں گزارا کرنا، مل جل کر مشکلوں کا سامنا کرنا، آج کی ہماری اس تیز رفتار انفرادی زندگی میں ان کی کیا اہمیت ہے؟ کیا ہم اس دور کی سادگی سے، اس ایک دوسرے پر انحصار سے آج کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے غور کرنے کے لیے۔